آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے غالب کی شاعری کے ادوار۔ مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے۔ شاعری کی بڑے شاعر کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت ماضی، حال اور مستقبل کا اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ غالب ایسے ہی بڑے شاعر تھے جو اپنی ذات میں ماضی کو چھپائے ہوئے، حال سے پوری طرح ہم آہنگ اور مستقبل کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ماضی کی شعری روایت کو مقدس جان کر ان کا احترام کیا، حال کے نئے تقاضوں کو ایک فرض سمجھ کر اپنے گلے لگایا اور مستقبل کو ہمیشہ اپنے مذاق لطیف کا امین سمجھا۔ غالب کی شاعری کو عموماً 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالب کی شاعری کے 3 ادوار دراصل ماضی، حال اور مستقبل کا دوسرا نام ہے۔ ہم اسے ماضی، حال اور مستقبل کا دوسرا نام دیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی ذات ماضی کی ڈور کے ساتھ مضبوطی سے بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ حال کی چکا چوند سے اسے خوف آتا ہے اور ماضی کی گود میں چھپنے میں عافیت سمجھتا ہے۔ انسانی زندگی میں ماضی، حال اور مستقبل 3 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل نسبتاً کٹھن ہے، اس سے گزر کر دوسری منزل میں پہنچنا سب کا کام نہیں، اور پھر اس سے گزر کر تیسری منزل میں قدم رکھنا خال خال کی قسمت میں ہوتا ہے۔ غالب نے ان تینوں ادوار کو اپنی شاعری میں بڑی خوبصورتی سے ادا کیا۔ ان کی شاعری کو ہم ان 3 بڑے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے دیکھیں گے۔ غالب نے جب اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا تو انہیں اپنی شاعری میں فردوسی، نظامی، خاقانی، انوری، سعدی، حافظ، عرفی، نظیری، خسرو، فیضی اور بیدل جیسے نامور بلند پایا شاعر نظر آئے۔ غالب نے ان سب کو گہرا مطالعہ کیا اور ان سے متاثر بھی ہوئے، لیکن ان میں سے اگر کسی کو غالب کا آئیڈیل بننے کی سعادت نصیب ہوئی تو وہ بیدل تھے۔ ان کا پہلا دور پر بیدل کا اثر ہے۔ بیدل جیسے نامور شاعر غالب کا آئیڈیل بنے۔ بیدل ان کے شعری مزاج سے بے حد قریب تھے۔ اردو میں میر، سودا اور درد جیسے ماضی کے بڑے نامور شاعر موجود تھے، لیکن غالب لاشعوری طور پر ان سے مرعوب ہوئے، لیکن انہیں اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے۔ بیدل کی شاعری میں نازو خیالی موجود ہے۔ بیدل کی نازو خیالی میں فن کی آخری حدوں کو چھوتے نظر آتے ہیں، اور یہی نازو خیالی غالب کی سرشت میں بھی موجود تھی۔ لفظوں سے کھیل کر تخیلی تصویریں بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ اردو کی لغت اس میں تصویر سازی میں بھلا کر کیا مدد کر سکتی ہے، لہٰذا غالب جب فارسی کے ساتھ ساتھ اردو اشعار بھی کہنے لگے تو فارسی لغت ان کی اردو شاعری میں بھی در آئی۔ یہ صورت دیکھ کر ان کے ہاں ایک معاصر کہہ اٹھے کہ غالب کا جو انداز ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی طرح غالب نے ماضی کے اس آئیڈیل کی تقلید میں اپنے فن کو نکھار رہے تھے، جیسے مرزا بیدل کہتے تھے لفظوں کے اس کھیل کو پیچیدہ اور مشکل شاعری کا جواز ان کے نزدیک لوگوں کی پست ذہنی تھی۔ گو جانتے تھے کہ ابھی انہوں نے حال کی سرزمین میں قدم نہیں رکھا تھا، لیکن ماضی سے کسے پیار نہیں ہوتا، اس لیے مگر انہوں نے یہی کہا کہ شاعری میں وہ یہی کہتے ہیں کہ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ ان کی شعر اپنا یہ ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ
ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ یہ تو محض ایک شاعرانہ تعلی نہ تھی، بلکہ اس آئیڈیل سے والہانہ محبت کا بھی اظہار ہے جسے پانے کے لیے انہیں فنی ریاضت کے بہت سے خارزاروں سے گزرنا پڑا۔ مرزا غالب، جنہیں غالب کے اندر جو فنکار بیدار ہوا تھا، جو انہیں حال کی سرحد سے لے کر اور کہیں دور طرز احساس کی چھاپ نظر آتی ہے، وہ بیدل ہی کی ہے۔ اردو شاعری کی جو روایت میر السودا نے قائم کی تھی، اسے بغیر چھیڑے اپنی الگ راہ نکال کر غالب نے اپنے ماضی سے بھی شرمندہ نہ ہو پائے، اور انہوں نے اپنی شاعری میں نئی راہ نکالی، اور حال میں انہیں دبیر الملک، نجم الدولہ اور استادان فن کے القابات سے نوازا گیا۔ یہ ان کی شاعری کا، ماضی کی شاعری کا ہی خاصہ تھا کہ جسے بعد میں انہیں بڑے بڑے القابات سے نوازا گیا۔ اب ہم آتے ہیں مرزا غالب کی شاعری کا دوسرے دور کی طرف۔ دوسرے دور میں فارسی کے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے فارسی الفاظ، ترکیبیں اپنی شاعری میں اس میں استعمال کی۔ اس طرح غالب نے اپنی شاعری کے دوسرے دور میں قدم رکھا، اور بیدل کی شاعری کے اثرات جو موجود تھے اور اس کو لیتے ہوئے مرزا غالب نے دوسرے دور میں قدم رکھا۔ یہاں اردو شعر کہتے ہوئے فارسی الفاظ ان کے ہاں چلے آتے ہیں، لیکن یہ لطافت شعر پر بار محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں دلکشی، رانائی میں اضافے کا موجب بنتے ہیں۔ اس دور میں فارسی الفاظ اردو اشعار میں اس طرح خوبی سے سجے ہوئے تھے، گویا جیسے کسی انگوٹھی میں نگینے جڑے ہوئے ہوں۔ نازو خیالی اس دور میں بدستور موجود تھی۔ فارسی الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کی عقلیت، معنویت اور جذبے کی شدت بھی سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ غالب کی شاعری کا یہی دور انہیں حال کا شاعر بناتا ہے۔ حال جو بے یقینی اور تشکیک اور ایسے ہی سینکڑوں پہلو لیے ہوئے ہے۔ غالب جیسے نامور غزل گو شاعر ان کی غزل کو وسعت بخشتا ہے۔ یہاں وہ کبھی تصوف میں پناہ ڈھونڈتے ہیں تو کبھی مذہب میں امان تلاش کرتے ہیں، کبھی یاسیت کے گہرے سمندر میں گرتے ہیں تو کبھی گرتے گرتے بچتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ غالب ان ہی خصوصیات کو لے کر حال کے شاعر نظر آتے ہیں۔ اس دور میں غالب کو جس شے نے انفرادیت بخشی ہے، انفرادیت عطا کی ہے، وہ ان کی بے چینی ہے، اور اس بے چینی کو وہ آسمان کی تلاش میں ضرور نکلتے ہیں، لیکن زمین کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ زمین سے بھی جدا نہیں ہے۔ انہی بے چینیوں کو انہوں نے ولی بننا چاہا، مگر اپنی تمام تر رعنائی، اپنی دنیا کی تمام رعنائیاں اور رنگینیوں کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس دور کی شاعری میں جذبہ کار فرما نظر آتا ہے، مگر وہ اقلیت کی راہ سے شعر میں داخل ہوتے ہیں۔ محبت کا روایتی مضمون بھی ان کی شاعری میں شامل ہے، مگر وہ شخص محبت بن جاتا ہے جو خوددار ہے، اپنی انا رکھتا ہے، افلاطونی محبت کا قائل نہیں ہے۔ غالب محبت کے روایتی مضمون کو بھی اپنے قلم سے چھوتے ہیں، تو ایسے کہ جو شخص بھی محبت کرتا ہے وہ محبت بن جاتا ہے، وہ خوددار ہوتا ہے، اپنی انا کا خیال رکھتا ہے۔ کئی ایسے موضوعات کو انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے لیے اسی دور کا ان کا ایک شعر ہے، زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں غالب کی شاعری کے تیسرے دور کی طرف۔ تیسرا دور غالب کی شاعری کی مستقبل کی شاعری کہلاتا ہے۔ اس دور میں غالب اپنے کلام میں اپنے مخصوص مزاج کے ساتھ اور مکمل ارضیت سمیت جلوہ گر ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دوسرے دور میں انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ انوکھے مضامین ہے، منفرد اسلوب کی شاعری ہے، اور اس سے کبھی کسی اور اردو شاعر کے ہاں اس کی موجودگی نہیں ملتی، اس کی نظیر موجود نہیں ہے۔ انہیں احساس ہے کہ غزل میں ایسے اسلوب کی شاعری ہے، اس سے کبھی کسی اور شاعر نے اس طرح کی شاعری نہیں کی۔
غزل میں ایسے پہلودار شاعری میں کوئی اضافہ ممکن نہیں، لہٰذا ایسی شاعری کو جو وہ ایک طرف غزل کی اس روایت میں جو انہیں میر و درد سے ملتی ہی تھی تو اس کے مقابلے میں رکھی جا سکتی تھی، بعد میں آنے والے شعراء کے لیے ایک رہبری کا کام دے سکتے تھے۔ غالب کی اس دور کی شاعری مستقبل کی شاعری ہے جو باقی آنے والے شاعروں کے لیے ایک راہ ہے، ایک رہبری ہے۔ اس دور میں غالب نے خالص اردو لغت کا سہارا لیا ہے، الفاظ سادہ سے سادہ استعمال کیے ہیں، تشبیہات، استعارات کم سے کم لکھے ہیں، مضامین میں ناز و خیالی تہ در تہ معنوی کی پرتوں کو قریب سے قریب چھوڑ دیا ہے، نظریہ حیات اور نفسیات انسانی کو سیدھے سادے مگر پرکار انداز سے پیش کیا ہے۔ اسلوب بیان میں بے حد نازکی تازگی موجود ہے، مضامین میں وہ ہیں جو بنی نوع انسان کے ساتھ روز ازل سے وابستہ ہیں اور اس ابد تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ غالب جانتے تھے کہ مستقبل میں وہی اردو رائج ہوگی جس پر فارسی اور عربی کے کم سے کم عملداری ہوگی، عربی اور فارسی الفاظ کی کم سے کم عملداری ہوگی۔ اس دور کے چند اشعار آپ دیکھیے، دائم پڑا ہوا در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی کے پتھر نہیں ہوں میں۔ غالب کی اس دور کی شاعری نہایت ہی سادہ اور عام الفاظ سے ملتی ہے، ان کی شاعری میں سادہ سے سادہ مضامین عام سے عام الفاظ میں نہایت سادہ الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ ایک اور شعر ان کا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ ان اشعار سے یہ غزلوں کے مطلع جات تھے، تمام اشعار اسی پرکشش اسلوب سے رنگے ہوئے ہیں۔ آج کی جدید غزل بھی اسی سیدھے سادے اسلوب کو پسند کرتی ہے، لیکن غالب اس سادگی میں سہل مطمئنہ کی خوبی پیدا کر کے اس دور کے لیے بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا گئے ہیں، لہٰذا ان کی عظمت تاابد قائم رہے گی۔ ان تین ادوار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے دور میں غالب بیدل کا اثر نمایاں ہے، دوسرے دور میں انہوں نے فارسی الفاظ اور تراکیب کا استعمال کر کے اس میں مختلف مضامین کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے، جبکہ تیسرے دور میں غالب نے اردو لغت کا استعمال کیا اور سادہ سے سادہ الفاظ بیان کر کے اپنی غزل کو نہایت چار چاند لگا دیے اور وہاں عروج تک پہنچایا۔ امید ہے عزیز طلبہ، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ان تین ادوار سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ غالب جیسے نامور شاعر جنہوں نے اپنے تین دور گزارے اور اس دور کو ہم نے کس طرح ماضی، حال اور مستقبل کا نام دیا ہے۔